سوال یہ ہے کہ عید میلاد النبی کی یہ مروجہ صورت کب شروع ہوئی؟ تو جب بھی کوئی بدعت آتی ہے نا تو ابتدا کے اندر اس کی شکل و صورت اچھی ہوتی ہے۔ یہ چیز پہلے تو انفرادی طور پر کچھ لوگوں نے اس کو شروع کیا، وہ تھوڑی تھوڑی ان کی حد تک تھی، نہ اس کو کوئی علاقائی حیثیت حاصل تھی، نہ اس کو حکومتی سرپرستی حاصل تھی۔ اور وہ کیا تھا کہ اس میں لوگ قرآن پڑھتے، دعائیں کرتے، نوافل پڑھ لیتے، اس حد تک تھا۔ معاملہ آگے بڑھتا گیا حتیٰ کہ جب نور الدین زنگی کا دور آیا نا، نور الدین زنگی رحمہ اللہ بہت بڑے مجاہد تھے۔ چونکہ یہ لوگ زیادہ دینی معاملات کو فقہی بصیرت سے نہیں دیکھ سکے تھے، کیونکہ زندگیاں ان کی جہاد میں گزری، اور بڑا عظیم انسان تھا نور الدین زنگی۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کوئی جتنا مرضی عظیم انسان ہو، اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ کسی کے بڑے ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو نبیوں کی ذات ہوتی ہے جو مبرہ ہوتی ہے، غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے۔ نبیوں کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اگر کچھ ایسا ہو بھی تو اللہ فوری اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ جب نور الدین زنگی رحمہ اللہ کا دور آیا نا تو اس وقت اس کو سرکاری طور پر سرپرستی ملی، لیکن وہ بھی یہی تھا کہ کچھ کھانے پکا کر وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور باقی تلاوتیں، ختم قرآن مجید کا، ختم سے مراد قرآن کو پورا پڑھ دینا، اور اسی طرح ذکر اذکار۔ لیکن علماء اس وقت بھی رد کرتے تھے، علماء نے رد اس وقت بھی کیا اس پر، لیکن آپ کو پتہ ہے شروع سے یہ بادشاہ لوگ علماء کی کب مانتے رہے۔ خیر یہ صورت بڑھتی رہی، اور پھر نور الدین زنگی کے دور میں بھی کنٹرول رہا، کیونکہ نور الدین زنگی اللہ کا نیک بندہ تھا، اور منکرات پر بڑا سخت تھا، وہ برائی کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھا اور جہاں جہاں اس کا تسلط رہا، اس نے قوت کے بل بوتے برائیوں کو روکے رکھا، کسی برائی کو سر نہیں اٹھانے دیا اس نے۔ اللہ اس کو جزائے خیر دے، جہاں وہ لیٹا اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ لیکن اس کے بعد پھر جس وقت صلاح الدین یوسف آیا ایوبی، اس کے دور میں بھی حالات بہتر رہے۔ یہ بھی متمسک تھا سنت کو، کمزوریاں تھیں اس میں بھی، لیکن مضبوط آدمی تھا، اس نے بھی قابو رکھا۔ اس کے بعد بھی حالات بہتر رہے، کچھ بیبرس کے دور میں یا کچھ بہتر، لیکن باقی اس کے بعد جو ہیں وہ حالات کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد یہ مصر کا اور ان علاقوں کے جو بعض بادشاہ تھے، ان کے اندر یہ خرابی پیدا ہوئی، اور جب انسان کے اندر عمل کمزور ہوتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے کوئی شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈو کہ جس سے تمہیں جو ہے نا وہ کوئی جنت کی ٹکٹ شکٹ مل جائے۔ عمل کمزور ہو جائے تو پھر بندہ یہ راستے اختیار کرتا ہے۔ ان لوگوں کے اندر جب یہ کمزوریاں آئیں تو انہوں نے یہ راستے اختیار کیے۔ ہم آج بھی اس بندے کو ہم جو ہے نا کیا نام ہے ایسی اس کی تذلیل نہیں کرتے کہ جو اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسے بندے کو نرمی سے دعوت دو کہ بھئی تم اللہ کے نبی سے محبت رکھتے ہو، ایک عظیم کام ہے نبی سے محبت رکھنا، اگر نہیں رکھو گے تو ایمان ہی نہیں ہے۔ نبی سے محبت رکھو، لیکن یار تھوڑا سا انداز بدل لو، یہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ طریقہ ہی نہیں ہے محبت کا۔ اگر محبت کا یہ طریقہ تھا تو نعوذ باللہ پھر صحابہ نے محبت کی ہی نہیں، تابعین اور تبع تابعین نے محبت کی ہی نہیں۔ تو یہ جو 7ویں صدی جب شروع ہوئی ہے نا، 630 کے اندر یہ فوت ہوا ہے، اس کے دور میں پھر یہ تباہی پھیلی ہے۔ پھر گانے والیاں، اور پھر قوالیاں، اور پھر رقص کرنے والے صوفیاء، پھر جس سے جو ہوا وہ ہوا۔ جس طرح آج بھی چھپتا ہے عید میلاد النبی کی خوشی میں ایک شو کے ساتھ ایک شو فری، عید میلاد النبی کی خوشی میں ایک گیم لگانے کے ساتھ دوسری گیم فری، بیلیئرڈ کلب، اور یہ ایک گیم کے ساتھ ایک گیم فری، اور پھر جو طرح طرح کی واہیات اور خرافات
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اور خود وہ ہمارے بھائی بریلوی، ان کے مولویوں نے لکھا ہے کہ یہ عید میلاد النبی نہ اللہ کے نبی نے منایا جشن، اور نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ اس کے بعد. خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت نہیں ہے، جن کی تقلید کا دم بھرتے ہیں. اور خود عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے ثابت نہیں ہے کہ جن کے نام پر یہ 11ویں شریف کا ختم دلواتے ہیں، جن کا نام لے کر یہ اپنا مذہب چلاتے ہیں، ان سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. تو یہ کہاں سے انہوں نے یہ طریقے اور طور طریقے بنا لیے، اور پھر اس کو محبت کا درجہ دینا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں رہا سلف کا. لہٰذا یہ خرافات ہے. ہر بدعت، ہر وہ نیا طریقہ جس میں آپ کا سلف کوئی نہیں ہے، اس طریقے سے بچیے. جی جزاکم اللہ خیر.